ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 جون 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے گزشتہ ایپیسوڈز لندن سے نشر کیے جا رہے تھے اور آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بفضلہ تعالیٰ قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سیریز کے مزید کچھ ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات پر مشتمل گفتگو پر یہ ایک لائیو اور انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ انٹریکٹیو اس لحاظ سے کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے درمیان آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ریسیو کرتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، قادیان دارالمان سے جو سیریز انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کا پہلا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس سیریز میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانات اور معجزات ظاہر فرمائے ہیں، جو نشانات اور معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج ہماری سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم معجزات کی حقیقت اور انبیاء کرام کو معجزات اور نشانات کیوں عطا کیے جاتے ہیں، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ نشانات اور معجزات آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جو علماء کرام ہمارے پینل میں آج قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں ہمارے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جب اپنے ماموروں اور مرسلوں کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو اس کی یہ سنت ہے کہ وہ ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے اور معجزات اور نشانات کے ذریعے سے ان کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کو مسیح موعود اور امام مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا، تو اپنی قدیم سنت کے عین مطابق اپنی دست قدرت سے آسمانی نشانات اور معجزات آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمان اپنے خالقی حقیقی سے دور ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے مبعوث کرے گا، جن کے ذریعے سے زندہ خدا کے زندہ نشانات ظاہر ہوں گے، اور ہر مخلص حقجو کا تزکیہ نفس ہوگا اور ان کو اس قابل بنا دے گا کہ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ، سچا، پختہ اور ٹھوس تعلق قائم ہو جائے۔ چنانچہ آخری زمانے میں جب لادینی کا دور تھا اور خدا تعالیٰ کو اس کی ازلی اور ابدی صفات سے معطل گمان کیا جا رہا تھا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تجلی سے انکار کیا جا رہا تھا، اور معجزات اور نشانات محض قصے اور کہانیوں کے طور پر کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، اس وقت قادیان کی اسی مقدس بستی سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام نے ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا کہ کرامت گرچہ بے نام و نشاں است، بیا بن گرز غلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ایک فارسی مصرع ہے، فارسی شعر ہے حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگرچہ معجزات اور کرامات اس وقت دنیا سے عملاً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن عیش شکوک میں بھٹکنے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے سے رونما ہونے والے معجزات اور نشانات اور کرامات کا مشاہدہ کر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام، بانی عطا فرمائے ہیں اس کا مشاہدہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو بار بار یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس سارے جھگڑے کا فیصلہ اس نقطے پر ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے، جن کی کسوٹی پر رکھ کر یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کس کی صداقت کی سچائی کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار نشانات اور معجزات عطا فرمائے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مائیت اور اس کے قرب اور اس کی تائید اور نصرت کے عظیم الشان نشانات کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے آپ کی زندگی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی اس سے بڑھ کر اور کیا صداقت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بخود اپنے ذات میں اپنے وجود کی، اپنے صداقت کی آپ دلیل ہے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند نشانات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اسی طرح معجزات کی کیا حقیقت ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کیوں عطا کیے جاتے ہیں وغیرہ امور کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، ہم سے رابطے کی تفصیل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کی ٹی وی اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معجزات کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات اور نشانات عطا کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاک اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ دراصل اعجاز مصدر سے نکلا ہوا ہے، عربی زبان میں باب افعال سے کہلاتے ہیں۔ تو اس کے دراصل معنی یہ ہیں کہ کسی کو عاجز کر دینا، لاچار کر دینا، بے بس کر دینا، یہ اس کے معنی ہیں، یہ لغت کے اعتبار سے۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں معجزہ دراصل ایسے امر کو یا ایسے واقعہ یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے صادر ہو اور فریق مخالف اس کے بالمقابل ایسی بات پیش کرنے سے عاجز آ جائے۔ تو یہ در حقیقت اسلامی اصطلاح میں دیکھا جائے تو معجزہ دراصل قرآن مجید اور حدیث میں معجزہ کا لفظ یا خارق عادت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں آیتن کا لفظ ہے یا برہان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ علماء سلف میں سے ہمارے بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی یہ کہے کہ انا آیت صدقی فی حاض الیوم انی احرک اصبعی فلا یقدر احد من البشر علی معارضی فلم یعارضہ احد فی ذالک الیوم ثبت صدقہ۔ یعنی اگر کوئی نبی یہ کہے کہ میری صداقت کا نشان آج کے دن یہ ہے کہ میں اپنی انگلی ہلاؤں گا اور انسانوں میں سے کوئی شخص بھی اس معاملے میں میری معارضت یا میرے مقابلہ آرائی نہیں کر سکے گا، اور اس دن اگر کوئی شخص واقعی میں اس کی معارضت نہ کرے تو اس کا صدق ثابت ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل معجزہ یا آیت یا نشان جسے ہم کہتے ہیں یہ کسی نبی اللہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس کی صداقت ثابت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں مجھے دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کا اظہار کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اپنا رسول یا نبی
منتخب کرتا ہے اس پر اظہار علی الغیب کرتا ہے۔ تو یہ اظہار علی الغیب کی طاقت دوسرے کسی شخص میں نہیں پائی جاتی، اور جب یہ نبی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے، وہ بات اسی طرح سے پوری ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتا ہے، دوسری طرف نبی کی صداقت کا نشان ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس دن اگر وہ کہے کہ میں آج انگلی ہلا رہا ہوں، کوئی شخص میرے مقابل پر انگلی آج ہلا نہیں سکتا، اور واقعی میں کوئی ہلا نہ سکے، تو یہ اس کی صدق کی علامت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں آیتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اس کے بارے میں بعض آیات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے جہاز بناؤ یا کشتی بناؤ۔ انہوں نے کشتی بنائی، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ ہم نے اس کو ایک نشان کے طور پر بنایا۔ تو گویا کہ ہم نے اس کو تمام اقوام کے لیے ایک ایسا نشان بنایا کہ تمام مخلوق ہلاک ہو رہی ہے، لیکن بچایا کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا۔ تو یہ آیت یا یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں فرمایا حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ تمہارے لیے ایک نشان اور معجزہ ہے کہ تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور اگر تم نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا اس نبی کا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں فرمایا وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، کہ اپنا ہاتھ اپنے دامن میں داخل کرو تو وہ اس طرح سے سفید نظر آئے گا بغیر کسی بیماری کے، اور یہ بطور معجزے کے ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جیسے کہ سوٹا جو ہے سانپ بن گیا، یا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا سفید نظر آنے لگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت قرار دیا، نہیں یہ معجزہ تھا، اور جو ساحر تھے وہ سارے کے سارے بے بس اور لاچار ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ہاں فضان کا برہانان من ربک الی فرعون و ملائہ، یہاں پر برہان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یہ بھی معجزے کے لیے استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشان ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، النساء آیت 176 ہے، یعنی اس کے مطلب ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک معجزہ نازل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اور اعجاز قرار دیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو گیا کہ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا معجزہ، زندہ معجزہ ہے کہ اس کی نظیر لانے سے تمام انسان عاجز آ چکے اور آئندہ بھی کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ اس تعلق میں چند باتیں اور مزید بیان کروں گا کہ معجزے کے لیے یا آیت اور نشان کے لیے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو نبی کے بالمقابل عاجز کر دے، بے بس کر دے، لاچار کر دے، جیسا کہ بعض باتیں ابھی آپ کے سامنے ہوئی۔ اور اسی طرح اس کے اندر اخفاء کا ایک پہلو ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بالکل جیسے سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو علم غیب نہ ہو اس کے اندر، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ چمکتے سورج کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اس پر ایمان لانے کا تو کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس نشان یا معجزے میں کوئی اخفاء کا پہلو ایسا ضرور ہوتا ہے جو غیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معجزے میں ایک بات یہ بھی ملحوظ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے وہ خلاف نہ ہو۔ ہاں یہاں پر یہ بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ خارق عادت جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ گویا کہ عام جو فطرت ہے یا نیچر ہے اس کے برخلاف کوئی بات ہو، مثال کے طور پر کہ آگ کا کام ہے جلانا، اگر آگ کسی کو نہیں جلاتی تو ہم کہیں گے یہ خارق عادت بات ہے۔ اور اسی طرح سے بعض ایسے عمر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم،
تو حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کی خاصیت ختم کر دی۔ یہاں پر ایک ایمان افروز واقعہ بھی یہ بیان کر دوں کہ اس کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت خلیفہ اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے مخالفت کی آگ کو بجھا دیا وغیرہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں ہمارا بھی دعویٰ ہے ابراہیم ہونے کا، کوئی ہمیں آگ میں ڈال کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ آگ ہم پر بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ تو بہرحال یہ خارق عادت کے معنی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچر سے ہٹ کے کوئی بات ہو، کہ عام جو قانون قدرت ہے اس کو توڑا جائے، جیسا کہ شق القمر کا معجزہ وغیرہ آتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قانون قدرت اتنا وسیع ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ہم تک جو علم پہنچا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ آخری اور قطعی علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بے انتہا ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ہم نے قانون قدرت کا احاطہ کر لیا ہے یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بات کو کس طرح سے کب استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ جو براہین احمدیہ حصہ پنجم سے لیا گیا ہے، وہ معجزات کی حقیقت کے بارے میں بیان کر کے اپنے اس بیان کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں معجزے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، معجزے سے وہ امور خوارق عادت مراد ہیں جو باریک اور منصفانہ نظر سے ثابت ہوں، اور بجز مؤیدان الہی دوسرے لوگ ایسے امور پر قادر نہ ہو سکیں، اسی وجہ سے وہ امور خارق عادت کہلاتے ہیں۔ در حقیقت معجزات کی مثال ایسی ہے جیسے چاندنی رات کی روشنی جس کے کسی حصے میں کچھ بادل بھی ہو، مگر وہ شخص جو شبکور ہو، یعنی ایسا آدمی جس کو رات میں نظر نہیں آتا اس کو شبکور کہتے ہیں، جو رات کا اندھا ہو، جو رات کو کچھ نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے یہ چاندنی کچھ مفید نہیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس دنیا کے معجزات اسی رنگ کے ظاہر ہوں جس رنگ سے قیامت میں ظہور ہوگا۔ مثلا 200-300 مردے زندہ ہو جائیں اور بہشتی پھل ان کے پاس ہوں، اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں بھی پاس رکھتے ہوں، اور شہر بہ شہر دورہ کریں، اور ایک نبی کی سچائی پر جو قوم کے درمیان ہو گواہی دیں، اور لوگ ان کو شناخت کر لیں کہ در حقیقت یہ لوگ مر چکے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں، اور وعظوں اور لیکچروں سے شور مچا دیں کہ در حقیقت جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سچا ہے، سو یاد رہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر نہیں ہوئے اور نہ آئندہ قیامت سے پہلے کبھی ظاہر ہوں گے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر ہو چکے ہیں، وہ شخص محض بے بنیاد قصوں سے فریب خوردہ ہے، اور اس کو سنت اللہ کا علم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں، یا عیسائی بھی کہتے ہیں قبروں کے پاس گئے مردہ زندہ کی۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہوا ہوتا تو اس سے بڑا نشان اور کیا ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کے تو سینکڑوں مردے زندہ کیے ہیں، تو ظاہری مردے کبھی زندہ نہیں ہوئے۔ تو حضور یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے معجزات کبھی ظاہر ہو چکے ہیں، وہ محض بے بنیاد قصوں سے فریب خوردہ ہے، اور اس کو سنت اللہ کا علم نہیں۔ اگر ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو دنیا نہ رہتی، اور تمام پردے کھل جاتے، اور ایمان لانے کا ایک ذرہ بھی ثواب باقی نہ رہتا۔ حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ معجزہ صرف حق اور باطل میں فرق کر دکھانے کے لیے اہل حق کو دیا جاتا ہے، اور معجزے کی اصل غرض صرف اس قدر ہے کہ عقل مندوں اور منصفوں کے نزدیک سچے اور جھوٹے میں ایک مابہل امتیاز قائم ہو جائے، اور اسی حد تک معجزہ ظاہر ہوتا ہے جو مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے کافی ہو، اور یہ اندازہ ہر ایک زمانے کی حاجت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ نیز نوعیت معجزہ بھی حسب حال زمانہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں آپ پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی براہین احمدیہ سے حصہ پنجم سے لیا گیا ہے کہ معجزے سے کون فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نشان اور معجزہ ہر ایک طبیعت کے لیے ایک بدیہی امر نہیں جو دیکھتے ہی ضروری تسلیم ہو، بلکہ نشانوں سے وہی عقل مند اور منصف اور راست باز اور راست طبع فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنی فراست اور دوربینی اور باریک نظر اور انصاف پسندی اور خدا ترسی اور تقوی شیاری سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے امور ہیں جو دنیا کی معمولی باتوں میں سے نہیں ہیں، اور نہ ایک کاذب ان کے دکھلانے پر قادر ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں
کہ یہ امور انسانی بناوٹ سے بہت دور ہیں اور بشری دسترس سے برتر ہیں، اور ان میں ایک ایسی خصوصیت اور امتیازی علامت ہے جس پر انسان کی معمولی طاقتیں اور پرتکلف منصوبے قدرت نہیں پا سکتے، اور وہ اپنے لطیف فہم اور نور فراست سے اس تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نور ہے اور خدا کے ہاتھ کی ایک خوشبو ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے اپنے طور پر ہی بعض باتیں بعض بزرگوں کی طرف یا بعض نبیوں کی طرف ایسی منسوب کر دی ہیں جو عقل سے بالا معلوم ہوتی ہیں، جو حالانکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ یا کرامت انہوں نے دکھائی ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات جو ہے دنیا میں ظاہر ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مختصر یہ بات ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں عام بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے دعوت کی، مرغ پکایا ہوا تھا، تو بعد میں انہوں نے کہا حضور کوئی کرامت ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہڈیاں بچی ہوئی تھیں دسترخوان پہ سے انہوں نے اٹھایا، ہاتھ میں ملا اور دور پھینکا، کہتے ہیں مرغا بانگ دیتا ہوا بھاگا۔ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جو بناوٹی اور مصنوعی ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال پہلے ایک جہاز ڈوب گیا تھا دریا میں، بارات جا رہی تھی، جہاز ڈوب گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر وہ جہاز ڈوبا تھا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرامت دکھائی، 12 سال سے ڈوبا ہوا جو جہاز تھا اس کو دوبارہ دریا میں سے نکالا، سارے لوگ ہنستے گاتے کھیلتے ہوئے بارات نکل آئی اس میں سے۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف عقل کے نہ صرف خلاف ہیں، بلکہ ایسی باتیں ہیں جو سن کر آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل گپ معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بلا وجہ بعض لوگوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایسے قصے مشہور کر دیے گئے ہیں، یا بعض نبیوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر جو معجزہ یا کرامت یا نشان ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا، قانون قدرت کے اندر ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر خارق عادت نظر آتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے اور اس نبی کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ معجزات کی حقیقت کے تعلق سے تفصیلی رنگ میں روشنی ڈالا ہے، جس سے یہی بات پتہ لگتا ہے کہ جب بھی دنیا میں لوگ خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اور انبیاء کو زندہ نشانات اور معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت مہیا کرتا ہے، تاکہ جو مومنین ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکیں اور خدا تعالیٰ کی طرف جھک سکیں۔ اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے پاس، مکرم مظہر انصاری صاحب ہیں، جو کہ بہار انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مظہر انصاری صاحب۔ السلام علیکم مظہر صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ ہم دوبارہ مظہر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح محترم مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ انبیاء کرام کی مثال دیتے ہوئے یہ بات پیش کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات اور معجزات ان کو عطا فرمایا تھا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مامور بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو اس میں کیا حکمت ہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، اس بارے میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک معجزات کی حکمت اور ان کی حقیقت کا سوال ہے، اس تعلق سے کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے جو معجزات اور نشانات عطا فرمائے ہیں، ان کے اندر بنیادی طور پر یہی حکمت اور یہی حقیقت پیش نظر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مامور اور اللہ تعالیٰ کے مرسل پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اور جو ایمان سے باہر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو پہچاننے میں مدد ملے اور ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے اس تعلق سے، ایک دو آیات اس تعلق سے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات، کھلی کھلی آیات اور نشانات دکھاتا ہے، وان اللہ یہدی من یرید، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانات جو ہیں وہ ہدایت کا موجب ہوتی ہیں، اس حکمت سے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب ان کے لیے آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ وہ یقیناً حق ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرف اللہ تعالیٰ نے آیات کا یہی نتیجہ بتایا کہ ان آیات اور ان نشانات اور ان معجزات کا نتیجہ یہ ہے کہ تا ان کو دیکھنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرستادہ حق پر ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظلمات سے نور کی طرف آنا یہ اپنی آیات اور اپنی نشانات کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ بھی ذکر ہوا تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اور یہ نشانات عطا فرمائے ہیں اور اسی مقصد اور اسی حکمت کے پیش نظر عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نشانات ظاہر فرماتا ہے، لیکن ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، وہ کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانات ظاہر کیوں نہیں ہوئے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نشانات، سب سے روشن نشانات جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس کے باوجود مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی نشانات ظاہر نہیں ہوئی، کوئی معجزات نہیں دکھائے گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان نشانات اور معجزات کا، وہ یا تو تکبر میں گرفتار ہوتے ہیں، گھمنڈ میں گرفتار ہوتے ہیں، اس وجہ سے باوجود اس کے کہ ان کو نشانات دکھائے جاتے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتے، یا پھر ایسے لوگ عجوبہ پسند ہوتے ہیں، ایسے عجوبے ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور انہی عجوبوں کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے نشانات اور عجائب ہمیں دکھائے جائیں۔ جیسا کہ ابھی میرے استاد محترم مولانا شاہد صاحب نے بیان فرمایا، چند ایک مثالیں دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی حالات تھے، ایسے معجزات اور ایسے عجوبے انبیاء کی طرف اور بعض بزرگوں کی طرف منسوب کیے جاتے تھے جن کا کہیں نام و نشان نہیں، نہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ حدیث کی تعلیمات، کسی بھی اسلامی تعلیم کے مطابق وہ نشان ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ ذکر ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ معجزات کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور بتایا کہ معجزات اصل میں کیا چیز ہے، اور چنانچہ آپ نے وہ شرائط بھی بیان فرمائی کہ معجزات کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ معجزہ وہ خارق عادت امر ہے جس کے مقابل پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ عاجز آ جائیں، اور پھر اس کے اندر اخفاء کا پہلو ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بیان فرمودہ سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ان شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام انبیاء کو اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معجزات اور نشانات عطا فرمائے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو معجزات اور نشانات عطا ہوئے ان سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، ان سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، تو اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت اسلام سیاسی، تمدنی، روحانی، اخلاقی لحاظ سے انحطاط کا شکار تھا، پستی کا شکار تھا۔ سائنس اور فلسفہ کا زمانہ تھا، علوم جدیدہ کا زمانہ تھا۔ اس کی وجہ سے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جو نو تعلیم یافتہ مسلمان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اب مخالفین اور دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے، اور ایسا حملہ انہوں نے کیا ہے اسلام کے اوپر کہ خدا اور وحی اور الہام اور دعا کی قبولیت وغیرہ اسلامی عقائد پر انہوں نے نہایت شدید کاری ضرب لگائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر قرآن کے متعلق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے، طرح طرح کے مخالف اسلام خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تو ریفارمر تھے، لیکن موجودہ تعلیمی دور میں، موجودہ روشنی کے دور میں ان کی تعلیمات نعوذ باللہ پیچھے رہ گئیں۔ تو اس قسم کے اعتقادات پیدا ہو رہے تھے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی اس حالت کا نقشہ ایک فارسی شعر میں یوں کھینچا۔ آپ نے فرمایا ہر طرف کفرست جوشاں ہم چو افواج یزید
دین حق بیمار و بے کس ہم چو زین العابدین، کہ اسلام پر ہر طرف سے ایسا حملہ کیا جا رہا ہے کہ گویا اسلام کی حالت اسی طرح ہے جیسے کربلا کے میدان میں زین العابدین کی حالت تھی افواج یزید کے مقابل پر۔ تو یہ حالات جو تھے، ایسے حالات میں ایسے معجزات اور نشانات کی ضرورت تھی جن سے یہ ثابت ہوتا کہ جس اسلام کو مردہ سمجھا جا رہا ہے، جس قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر حرف لایا جا رہا ہے، اس صداقت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ایسے نشانات اور ایسے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے جن سے یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ جیسے کہ ابھی آپ نے تمہید میں بھی ذکر فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات کی بنیاد پر مخالفین کو دعوت دی، چیلنج کیا اور فرمایا کرامت گرچ بے نام و نشاں است بیا بنگرج غلمان محمد، کہ کرامت اگرچہ اس زمانے بے نام و نشان ہے لیکن آؤ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ان کرامتوں اور معجزات اور نشانات کو دیکھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی معجزات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ علمی معجزہ تھا، اور اس علمی معجزہ کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے فرمایا علمی من الرحمن ذی العلاء، کہ میرا علم جو ہے وہ کسی کالج یا یونیورسٹی سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے جو احسان کرنے والا خدا ہے اس نے عطا فرمایا۔ تو یہ علم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا 80 سے زائد کتابوں کی صورت میں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے دور میں وہ دلائل، وہ حقائق قرآن مجید کی روح سے دنیا کے سامنے پیش فرمائے جس کے ذریعے سے اسلام کا زندہ ہونا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن مجید کی صداقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ براہین احمدیہ، اسلامی اصول کی فلسفی اور بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن سے آپ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ براہین احمدیہ میں چیلنج بھی دیا مخالفین کو 300 دلائل پیش کر کے کہ اس کا جواب لکھو، یہاں تک لکھا کہ اگر 5ویں حصے کا بھی جواب لکھو گے تو میں اپنی ساری جائیداد انعام کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی اصول کی فلسفی جو 1896 عیسوی کے جلسے کے لیے آپ نے مضمون لکھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نشان قرار دیا، شروع میں ہی کہا کہ آج قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شان ظاہر ہوئی۔ پھر اسی طرح بے شمار معجزات، امور غیبیہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر کیے، چنانچہ ان کی بنیاد پر آپ نے مستقبل کے واقعات کے بارے میں پیش گوئیاں بیان فرمائی، اپنے مخالفین کے انجام کے بارے میں پیش گوئیاں بیان فرمائی، اور اپنے افراد جماعت کے مستقبل کے بارے میں اور ان کے بارے میں پیش گوئیاں بیان فرمائی، اور جماعت کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں بیان فرمائی جو منوان پوری ہوئیں۔ اور یہ ساری پیش گوئیاں ان نشانات میں سے تھیں، ان معجزات میں سے تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اور خلاصتاً ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ یہ سارے نشان، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام کو کیا فائدہ ہوا، تو یہ سارے نشان، یہ سارے معجزات صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تھے کہ اسلام کا زندہ ہونا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا اور قرآن مجید کا زندہ ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار اپنی تحریرات میں اور ملفوظات میں اس چیز کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے یہ کریمانہ اور مشفقانہ سلوک فرماتا ہے اور مجھے یہ جو نشانات اور معجزات عطا کرتا ہے، یہ محض اور محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ اس زمانے میں جب لوگ اسلام سے دور ہو گئے تھے اور خدا تعالیٰ کو بھول گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا اور نشانات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ثبوت پیش فرمایا ہے دنیا کے سامنے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ جس طرح کے معجزات محض قصے کہانی کے رنگ میں لوگ اس کو یاد کرنے لگے، معجزات کی حقیقت کو بھول گئے تھے، اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے معجزات اور اللہ تعالیٰ کے نشانات کی حقیقت کو پیش فرمایا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ مکرم مظہر انصاری صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ رائے حبیب صاحب ہیں اور مرزا انور صاحب ہیں یو کے سے، ان سے بھی انشاءاللہ ہم اعلیٰ ترتیب گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مظہر انصاری صاحب جو انڈیا بہار سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظہر صاحب۔ مظہر انصاری صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟
दूसरे हमारे टेलीफोन कॉलर हैं मुकर्रम राय हबीब अहमद साहब, जो कि लंदन यूके से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़ा बेचैनी का इंतजार कर रहा क्योंकि मेरी तरफों सब नु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी दुनिया के अहमदियां और प्यारे आका नू। जी जनाब, शुक्रिया। अपना सवाल पेश करें। सवाल मेरा मैं इस वास्ते है कि कोई सुना ना समझ आ जाए। बहुत सारे ने खुदा ताला को पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने जो जिंदा ने। अल्लाह ताला ने उन्होंने दसिया और मैंने उस खुदा की कसम है ये झूठी कसम खाना लानती है काम है। मैं खुदा ने पूछा कि हजरत मसीह इस्लाम सच्चे ने कि नहीं, तो खुदा ने एलानियत और मैंने दसिया मैं नहीं दसना चाहता इस वक्त दसिया शायद किसी इंसान में फायदा हो जाए। और खुदा तो पूछे आजिज होके न कि मुतकब्बर होके पूछे, खुदा ताला जरूर दसेगा। मैं ये पूछना चाहना कितने कैसे अहमदी है जिन्होंने पूछा खुदा ताला ने दसिया। क्या आप बता सकते हैं, उनकी मिसाल दे सकते हैं कि फलां ने पूछा तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया? ये मेरा सवाल है। अच्छा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब। इनका सवाल वाज़ेह नहीं हो सका। इन्होंने शायद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि उन्होंने अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये वाज़ेह तौर पर बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और तुझको हमने हज़रत ईसा के रंग में मबूस फरमाया। मैं मज़ीद वजाहत मौलाना करीमुद्दीन साहब से जानना चाहूँगा। क्या नाम बताया? राय हबीब अहमद साहब। अच्छा, राय हबीब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बात असल में यह है कि अल्लाह ताला ने अभी आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन के खुतबात सुन रहे होंगे, उसमें हुजूर इसी तरफ रहनुमाई फरमा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिदायत के लिए बाज़ अफराद को सच्ची ख्वाबें दिखाता है और हज़रत मसीह मौऊद और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जमात की तरफ और आपकी सदाकत के लिए निशान भी दिखाता है और ख्वाब में उनकी रहनुमाई करता है कि ये जमात सच्ची है, इसको कबूल करो। तो आप हुजूर के खुतबात सुनते होंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, रहा ये सवाल कि कितने ऐसे आदमी हैं जिनको कि अल्लाह ताला ने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं और हज़रत मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं। तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो इस वक्त तो मैं उन वाक़यात को पेश नहीं कर सकता, लेकिन मुतादिद ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिलती है कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और उनकी जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बतौर मसीह मसीह के और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तौर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन इस वक्त कोई मुअय्यन मिसाल मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर इस वक्त जो यूरोपियन मुहक्किकीन हैं वो भी कब्र मसीह की तलाश में कश्मीर आते हैं, तो ये भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से ही उनकी दिल में ये तहरीक पैदा होती है। अल्लाह ताला उनको इस तरफ तवज्जो दिलाता है जिसके नतीजे में वो अपनी तहकीक को आगे बढ़ाते हैं और वफ़ात मसीह के दलाइल फिर वो ख़ुद पेश करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर के श्रीनगर में मोहल्ला खानियार में वाक़ है और मौजूद है। तो अभी दोबारा हम अपने टेलीफ़ोन कॉलर से बात करते हैं। मुकर्रम मिर्ज़ा अनवर साहब हैं जो कि यूके से हमारे साथ इस वक्त टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। इससे पहले मैं अपना सवाल करूं, मैं आप सब की खिदमत में और तमाम अहमदियों को रमज़ान मुबारक की आमद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। शुक्रिया जनाब। आप सब के लिए हर तरह से रमज़ान मुबारक करे। सवाल मैंने ये करना था कि अक्सर हमारी यहाँ रेडियो पे टीवी पे डिफरेंट लोगों से बहसें होती रहती हैं, गैर अहमदी उलमा जो है अपने आप उलमा समझते हैं, उनसे आपने सारी बातें ये बताई हैं मोज़ात वगैरह की, खुदा करे कि वो भी सुने और उनको अक्ल आए। लेकिन अक्सर एंड पे जब इनसे कुछ नहीं बनता तो वो ये कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे। जब इनको बता दिया जाता है, तमाम अहादीस के हवाले दिए जाते हैं, कुरान पाक के हवाले दिए जाते हैं, तो इनसे कुछ नहीं बन पड़ती। तो आखिर में ये आके ये कहते हैं जी वो क़यामत के करीब आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो क़यामत जिसको इनके उलमा ने इन्होंने कहाँ से ये पकड़ा है कि वो क़यामत के करीब आएंगी, इसकी ज़रा तशरीफ फरमा दें। और तारक साहब, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही
جب یہ بات ہو گئی تھی عیسائیوں کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یقین ہے کہ وہی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے انہوں نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں آ کے ابھی تک کشمیر کو متنازع جگہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں چین نہ ہو، وہاں اگر امن آ گیا تو ایم نے ثابت کر دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات یہاں ان کی قبر ہے۔ میں مولانا محمد کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ قرب قیامت ہوگا، اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں مولانا کریم الدین صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ اصل میں احادیث میں جو مسیح موعود کے اور امام مہدی کے آنے کی خبریں پائی جاتی ہیں تو دراصل وہ قرب قیامت کا زمانہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ انا والساعۃ کا ہاتین، آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کے بتایا کہ میں اور قیامت یہ دونوں اس طرح سے ہیں۔ تو الساعۃ کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں کہیں آتا ہے، ایک تو وہ قیامت ہے جو آخر میں بہرحال وہ آنی ہے، جبکہ حشر اجساد ہوگا، تمام جتنی بھی مخلوق گزر چکی ہوگی ایک میدان میں جمع ہو جائے گی، یہ تو آخری حشر ہے۔ لیکن الساعۃ عام طور پر قوم کی جو ترقی کا زمانہ ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرب قیامت کی علامت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تکویر پڑھ لے کوئی آدمی تو اس کو ایسے لگے گا کہ بالکل قیامت اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بڑا تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ دراصل وہ علامات ہیں جو امت محمدیہ کے آخری زمانے میں آنے والے تھے، جس میں کہ مسیح موعود نے پیدا ہونا تھا، کہ سورج اور چاند کو گرہن بھی لگا ہے، اقوام متحد ہو گئی ہیں، نئی سواریاں نکل آئی ہیں، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وغیرہ ہے۔ تو یہ علامات سب کے سب وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ تکویر پڑھے اس کو بالکل ایسے لگے گا کہ قرب قیامت کا زمانہ اس کے سامنے آ گیا۔ تو دراصل یہ امت محمدیہ کی جو نشأت ثانیہ ہے اور بگڑنے کے بعد جو اصلاح شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے، اس کے بارے میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو عام طور پر لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ بس امام مہدی آ گیا اور ادھر بھی 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ بات عام طور پر ناسمجھی کا نتیجہ ہے، ورنہ دراصل یہ امت محمدیہ کی ایک نشأت ثانیہ اور پھر اسی طرح سے اسلام کے غلبے کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جب مر گئے تو آئے ہماری مزار پر، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر، کہ بالکل قیامت قریب ہے ادھر اور امام مہدی آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہاں تک ان کا پیغام پہنچے گا، کیسے پہنچے گا۔ تو یہ دراصل ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ امت محمدیہ کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے غلبے کا جو زمانہ ہے اس کو الساعۃ یا قیامت بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے گویا کہ اب امت محمدیہ جو اپنے حد درجہ گراوٹ میں آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالی مسیح موعود اور امام مہدی کے ذریعے سے اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے پھر یہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے گی، ترقی کے منازل طے کرے گی اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام پر، تمام دنیا پر اسلام کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ اور جیسا کہ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تمام اقوام کو صلح کی دعوت دے رہے ہیں، امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسلام کی حسین تعلیمات پہنچا رہے ہیں، تو یہی وہ زمانہ ہے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری اقوام آخرکار اسلام کی خوبیوں کو محسوس کر کے مجبور ہو جائیں گی کہ ان تعلیمات کو قبول کریں۔ شکریہ۔ مکرم محمد آصف چغتائی صاحب ہیں، یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بے شمار معجزات، اسی طرح آخرین میں حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، جو بے شمار صحابہ کے معجزات ہیں، اس کو وہ مان کر اور یہ دیکھ کر جو غیر جماعت ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جادو ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس کو جادوگری کا نام دیتے ہیں، اس میں کیا وہ مطلب اس چیز کو حقیقت
نہ ماننے کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے اس کی وضاحت جاننا چاہوں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب نشانات معین طور پر دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے عطا المجید صاحب نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے، کہ جب بھی وہ آیت یا نشان یا معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے، اس واسطے کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ نظر بندی کی بات ہے جی، ہر کوئی کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو ساحر آئے تھے وہ تو آخرکار مغلوب ہو گئے. فرعون نے ان کو دھمکایا بھی تھا کہ بھئی میں نے تم کو اجازت نہیں دی تھی، تم نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا ہم نے حق دیکھ لیا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں تم کو صلیب پر لٹکا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے حق دیکھ لیا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات عام طور پر مخالفین انبیاء کہا کرتے ہیں. چنانچہ ہر نبی کے بارے میں یہی کہا یہ ساحرن اور مجنون، دو باتیں واضح طور پر کی گئی ہیں. کوئی بھی نبی کا دیکھ لیں آپ، اٹھا کے قرآن مجید پڑھ لیں یا دوسرا جو صحائف ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو دو باتیں ضرور کہی گئی ہیں. ساحر کہا گیا اس واسطے کہ جو معجزات انہوں نے پیش کیے تھے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکے اور عاجز آ گئے اس کے بالمقابل، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جی، ہم نہیں کر سکتے اس کے بالمقابل. اور دوسرا کہا مجنون ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اگر مجنون ہے تو پھر معجزات اس سے صادر نہیں ہوں گے اور ترقی کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. مجنون کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کہ حقائق کے لحاظ سے جو ہے وہ درجہ بدرجہ حق اور صداقت پر مبنی باتوں کو جو ہے وہ اظہار کر سکے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ہمارے عام غیر احمدی جو علماء ہیں وہ عوام الناس کو یا مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھنا، کیوں؟ اس میں جادو ہے، جو پڑھے گا وہ جو ہے ان کا ہو جائے گا. تو گویا کہ جادو کیا چیز ہے؟ وہ حق اور صداقت ہے جو مولویوں نے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ آشکار ہو جاتی ہے. یہی جادو ہے اصل میں. تو جادو اصل میں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ورغلانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ عوام الناس وہ کہیں کہ ہاں جی یہ تو ایسے ہی جیسے کہ کوئی شعبد آباز ہوتا ہے، اس نے چند باتیں آگے تماشا دکھا دیا. تو انبیاء تماشا دکھانے نہیں آیا کرتے، ان کے اندر حق اور صداقت ہوتی ہے. اور حق اور صداقت وہی ہے جو کہ جیسا کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو یہ وہ حق اور صداقت کا جادو ہوتا ہے جو ان پر چڑھ جاتا ہے اور آخرکار ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے. تو اب مخالفین جو چاہیں کہیں کہ ان کا منہ تو نہیں پکڑ سکتا. تو صرف اتنی بات ہے کہ جادو اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگ اس حق اور صداقت کو قبول نہ کر سکیں، تاکہ اس کو مشتبہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ باتوں کی طرف دوڑتے ہیں اور حق اور صداقت جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو جادو کرتے ہیں. جزاکم اللہ، شکریہ. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اور اطاعت اور آپ کے عاشق صادق ہونے کے ناطے مامور اور مرسل بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ نشانات دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں. تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے جو آج کے زمانے میں زندہ نشانات عطا فرماتا ہے، قادیان کی اسی مقدس بستی میں رہتے ہوئے نشان نمائی کی دعوت دی. تو میں مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے اس نشان نمائی کی دعوت کے تعلق سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا اختصار کے ساتھ. جزاک اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معموریت کے جو الہام ہوئے ہیں وہ 1882 کے لگ بھگ. تو اس معموریت اور مجددیت کا جو آپ کو عہدہ دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قل انی امرت وانا اول المومنین، کہ اے احمد تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، اسلام کی کتاب یعنی قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اور اسلام کا نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، جن کی برکات سے آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح تعلق قائم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مامورین اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے نوازتا ہے. جیسا کہ خود مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی اور اس کے قربت کی اور رحمت کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اس کا کلام نازل ہوتا ہے، نشانات ظاہر ہوتے ہیں، معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبی آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے۔ تقویٰ کا کوئی ادنا درجہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی شخص اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اب جو بھی برکتیں ہیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں مل سکتی ہیں، حتیٰ کہ نبوت کا درجہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر نہیں مل سکتا۔ تو اس رنگ میں آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے معمور اور مجدد بنا کے بھیجا ہے، اور اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آئے میرے پاس رہے، سال بھر وہ اگر رہے گا، کوئی نشان اگر نہیں دیکھے گا تو میں اس کو ہرجانے کے طور پر ماہانہ 200 روپے کے حساب سے 2400 روپے جو ہے اس کو بطور ہرجانہ یا جرمانے کے ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے صرف یہ نہیں کہ ایک اشتہار دے دیا ہو، بلکہ باقاعدہ 20,000 آپ نے جو ہے وہ اشتہار شائع کیے، اور اس کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے سے تمام جتنے بھی یورپ ہے، امریکہ ہے اور ایشیا ہے، ان کے جتنے بھی برسر آوردہ لیڈرز ہیں، مذہبی لیڈر ہوں یا دنیاوی لیڈر ہوں، راجہ مہاراجہ نواب وغیرہ ہیں، ان سب کو، مذہبی فرمانرواؤں کو اور مدبروں کو، مصنفوں کو باقاعدہ رجسٹری کے ذریعے سے آپ نے یہ 20,000 اشتہار اردو اور انگریزی میں شائع کر کے رجسٹری کے ذریعے سے بھجوا دیے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ سے تعلق اور قرب نہیں پیدا ہو سکتا تو وہ آئے، میرے پاس آئے، میں اس کو نشان دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کا اس سے مقصد یہ تھا کہ اسلام کی زندگی ثابت ہو، قرآن مجید کی زندگی ثابت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ثابت ہو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ سارے رجسٹرڈ پوسٹ گئے ہیں، خواہ وہ عیسائی لیڈر ہوں، آریہ سماج کے لیڈر ہوں، مسلمانوں کے لیڈر ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کو آپ نے بھیجے کہ کوئی شخص تو تیار ہو کر آئے تو دنیا ایک عظیم الشان نشان دیکھے گی، اور اس کے قبول اسلام کے نتیجے میں پھر اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ تو یہ آپ کا مقصد تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس طرف کوئی شخص نہیں آیا، اور اگر آئے بھی تو 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے بظاہر قبول کیا کہ ہاں جی ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کو دراصل وہ نشان نمائی کا جو مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا وہ قبول کرنے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دراصل اصل دلچسپی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 200 روپے ماہوار کے حساب سے میں 2400 روپے بطور ہرجانہ پیش کروں گا۔ تو چنانچہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے بظاہر آمادگی کا اظہار کیا۔ ایک تو منشی اندرمن مراد آبادی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں آپ کی یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ 1 ہفتے کے اندر 2400 روپیہ جو ہے وہ میرے جمع کروا دیں۔ اب یہ مسیح السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ ہم نے لکھا ہو کہ پیشگی ہم جمع کرا دیں گے، لیکن پھر بھی کہ جھوٹے کے در تک پہنچانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے بعض مخلصین جو معتقدین تھے لاہور میں ان کو یہ خط لکھا کہ اس کا یہ مطالبہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے ان کو 2400 روپیہ جمع کرا دیا جائے۔ چنانچہ وہ احباب گئے، انہوں نے روپے کا انتظام کیا، اور جہاں ان کا ایڈریس تھا منشی اندرمن مراد آبادی کا، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ جی جس دن انہوں نے مرزا صاحب کو خط لکھا اسی دن یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ فرید کوٹ چلے گئے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ مطالبہ کیا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ بھی گئے۔ جب مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو آپ نے جو ہے یہ اشتہار شائع کیا۔ تو آپ نے یہ لکھا کہ یہ اس طرح سے اس نے شرط رکھی تھی، لیکن یہ راہ فرار اختیار کرنے والی بات ہے۔ اگر ان کو نشان نمائی کے لیے آنا ہی تھا تو وہاں ٹھہرے رہتے، انتظار کرتے، روپیہ ہم ان کے حوالے کر کے بینک میں جمع کروا دیتے۔ تو بہرحال تو حضور نے جب یہ اشتہار لکھا اس کو بڑی سبکی محسوس ہوئی، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، قوم کے اندر جو ہے میرا نام بدنام ہوگا۔ اس نے کہا میں تو مباحثہ کرنے کے لیے آیا تھا، مرزا صاحب آئے نہیں، میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا پھر اشتہار لکھا کہ مباحثے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ آپ میرے پاس آئیں، 1 سال بھر تک میرے پاس ٹھہریں،
ہم تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کوئی نشان نہ دیکھ سکیں گے اور اس کے بارے میں جو ایسے لوگ جو میرے مرید نہیں ہوں گے یا میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھنے والے ہوں گے، ان کو ہم جو ہے وہ بطور جج کے مقرر کر لیں گے۔ اگر وہ گواہی دیں کہ ہاں انہوں نے نشان نہیں دیکھا تو ہم یہ ہرجانہ ادا کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر منشی اندرمن مراد آبادی وہ تو پھر ٹال مٹول کر کے نکل گئے، اور اصل میں ان کو آنا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا عجیب سلوک ہے کہ یہ منشی اندرمن تو آئے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد لالا نارائن داس صاحب پلیڈر مراد آباد کے فرزند اور منشی اندرمن مراد آبادی کے نواسے بھگوتی سائے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا نانا تو بھاگ گئے لیکن نواسے نے قبول اسلام کر لیا۔ اچھا، دوسرا شخص جو کہ اس پر آمادگی کا اظہار کرنے والا تھا وہ پنڈت لیکھ رام تھے۔ انہوں نے بھی پہلے تو یہ دیکھیں، یہ کہا کہ جو 2400 روپیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور ہرجانہ ادا کروں گا، پہلے وہ جمع کرا دیں کسی بینک میں یا کسی مہاجن کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تو یہ بات تھی کہ آپ میرے پاس آ کے رہیں، اس کے بعد پھر کوئی نشان نہ دیکھیں تو ہم یہ ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن قبل ازیں آپ نے جو ہے یہ شرط لگا دی، یہ تو درست نہیں۔ تو اس لحاظ سے اب ہم بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم 2400 روپیہ کسی مہاجن یا کسی بینک میں جمع کرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ بھی اسی طرح سے 2400 روپے جو ہے کسی مہاجن کے پاس جمع کرا دیں، وہ اس ضمانت کے لیے کہ نشان دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ رقم ہمارے پاس جو ہے وہ بطور ہرجانہ جمع رہے کسی مہاجن کے پاس۔ تو اس نے پھر یہ چالاکی کی، لو جی یہ تو شرط لگا دی انہوں نے، گویا کہ پہلے ہی ہمیں بتا دے کہ اس طرح سے یہ ایک قمار بازی یا جوا کھیلنے کی بات ہے تو ہم یہ کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ایسی ہوئی کہ مرزا امام دین جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں سے، چچا زاد بھائیوں میں سے تھے، اور یہ سخت بے دین قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک لحاظ سے آریہ سماج کو قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ پیش ہو گئے، پنڈت لیکھ رام کو لانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم آؤ ہمارے پاس، ان کو آمادہ کر لیا۔ چنانچہ پنڈت لیکھ رام آئے، لیکن وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ٹھہرے، وہ ٹھہرے جا کے اپنے آریہ سماج بھائیوں کے پاس۔ خط و کتابت آپس میں ہوتی رہتی۔ حضور نے فرمایا تم آؤ میرے پاس رہو، ہر طرح سے ہم انتظام کریں گے آپ کے کھانے پینے کا، رہائش کا۔ تو اس صورت میں ہم نشان دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے۔ لیکن 2 مہینے وہ قادیان میں رہے، اور صرف امام دین صاحب، مرزا امام دین صاحب کے اشاروں پر وہ ناچتے رہے۔ 2 مہینے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی بدزبانی آن سلم کے خلاف، مسیح السلام کے خلاف، آپ کے خاندان کے خلاف بڑا زہر اگلنا شروع کیا۔ تو اسی زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بعض انذاری باتیں بتائی ہیں منشی اندرمن مراد آبادی کے بارے میں بھی اور لیکھ رام کے بارے میں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان باتوں کو شائع کرنا چاہتا ہوں۔ منشی اندرمن مراد آبادی تو خاموش رہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تو وہ فوت بھی ہو گئے، لیکن پنڈت لیکھ رام نے بڑی شوخی اختیار کی، تو اس پہ پھر وہ جو ان کے قتل کی پیشگوئی تھی وہ دراصل مسیح السلام نے شائع کی، اس کا پھر الگ واقعہ ہے۔ تو بہرحال وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے پاس نہیں ٹھہرے، مرزا امام دین صاحب کے اشاروں پر ناچتے ہوئے 2 مہینے آریہ سماج کے پاس ہی ٹھہر کے بے جا شرائط پر جو ہے خط و کتابت کی، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تیسرا شخص تھا پادری سوئفٹ۔ یہ اصل میں گجرانوالہ میں رہنے والے تھے اور پادری تھے، جیسا کہ ان کے لقب سے بھی ظاہر ہے۔ تو یہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ سہارنپور میں مدرسہ الہیات تھا، وہاں کے فارغ التحصیل تھے، اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ عیسائیت کا اور اسلام کا عالم سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے بھی دیکھیں یہ شرط رکھی کہ آپ ایسا کریں کہ 6 مہینے کا جو آپ نے لکھا نا کہ 200 روپے ماہوار کے حساب سے ہم جو ہے سال بھر کا دیں گے، پہلے آپ 6 مہینے کا جو ہے وہ 1200 روپے یہ آپ جو ہے وہ کسی ہمارے پاس جمع کروا دیں، اور اس کے بعد ہماری رہائش کے لیے آپ کو میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے انتظام کرنا ہوگا۔
حضور نے فرمایا میں مسیح ناصری کی طرح سے غریبی میں آیا ہوا ہوں، مسکینی میں آیا ہوا ہوں، ہمارے پاس جو رہائشی مکانات ہیں ان میں سے سب سے بہترین حصہ جو ہوگا آپ کو رہائش کے لیے ہم دے دیں گے، کھانے پینے کا انتظام بھی جو ہوگا آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہم کھاتے ہیں اس سے اعلیٰ غذا آپ کو ہم مہیا کریں گے، تو آپ آ کے ہمارے پاس ٹھہریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو نشان دیکھنے کے بعد اور اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ نہیں رہائش کا انتظام نہیں ہوگا، پہلے آپ 1200 روپے جمع کرا دیں، اور اگر ہماری مرضی کے مطابق رہائش کا انتظام نہ ہوگا تو فوری طور پر میں وہاں سے واپس چلا جاؤں گا، اور جو 1200 روپے آپ نے جمع کروائے وہ بھی آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ تو گیا یہ سارا معاملہ بتا رہا تھا کہ دین آدمی جو تیار ہوئے ہیں ان کا مقصد نشان دیکھنا نہیں تھا، صرف سستی شہرت حاصل کرنی تھی، اور جلب زر ان کا نظریہ تھا، پیسے مل جائیں گے، چلو واہ واہ ہو جائے گی قوم میں۔ تو انہوں نے بھی پھر آخرکار ہتھیار ڈال دیے، پھر انہوں نے خط و کتابت بھی نہیں کی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھ کر کہ سال بھر کسی کی رہائش کا رہنا شاید دوبھر نظر آتا ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ اب میں سال بھر کی مدت کو ختم کر کے 40 دن کی بات میں کرتا ہوں کہ جو شخص میرے پاس آ کر 40 دن قیام کرے گا اور ان 40 دنوں میں کوئی نشان وہ نہیں دیکھے گا تو ہم ہر جانہ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہیں آیا۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پر بلایا ہم نے، تو اس لحاظ سے نہ آریہ سماجیوں میں سے نہ مسلمانوں میں سے، ہاں اس میں ایک بات رہ گئی کہ امرتسر بالکل قریب تھا، پادری عبداللہ آتھم وہاں رہا کرتے تھے اور یہ عیسائیوں میں بڑے مشہور عالم تھے، تو حضور نے مولوی قطب الدین صاحب کے ذریعے سے بھی یہ اشتہار ان کو بھجوایا کہ آپ آئیں اور میرے پاس ٹھہریں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان ہم دکھلائیں گے۔ تو اس موقع پر پادری عماد الدین اور ان کے ساتھیوں نے دیگر تھے، اور اسی طرح سے بعض رؤسا جو امرتسر کے مسلمان تھے انہوں نے پادری عبداللہ آتھم کو روک دیا کہ نہیں جی قادیان نہیں جانا آپ نے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت تو ہو گئی کہ آپ نے تمام اقوام کے بڑے بڑے لیڈروں کو، مصنفوں کو اور پیشواؤں کو آپ نے یہ دعوت دی، لیکن قبول کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو یہ آپ کا چیلنج تو ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی صدق کے دل سے آیا ہوتا تو دنیا ایک بڑا عظیم الشان نشان معجزہ دیکھتی۔ الحمدللہ علی ذالک کہ یہ ان کا نہ آنا، اور آنے والے جو 3 آدمی تھے انہوں نے صرف جلب زر کی خاطر، سستی شہرت حاصل کرنے کی خاطر جو کیا، اگر یہ لوگ آتے مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے نشان دیکھتے تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کی برتری کا عظیم الشان نشان اللہ کے فضل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اور زندہ خدا کے زندہ نشانات دکھانے کے لیے نشان نمائی کی دعوت دی تھی، لیکن کسی مخالف نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر بے شمار نشانات اور معجزات آپ کی تائید میں اور آپ کی نصرت میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اسی ہم اس پروگرام میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے چند نشانات کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں مولانا عطا المجیب صاحب لون سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشان عطا فرمایا ماہ رمضان میں، اور جو کہ جماعت احمدیہ میں سرخ چھینٹوں کے نشان کے نام سے موسوم ہے اور مشہور ہے۔ اس نشان کی میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا اختصار کے ساتھ، وقت کی رعایت سے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرخی کے چھینٹوں والا نشان 10 جولائی 1885 عیسوی میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت نمائی کا ایک عظیم نشان تھا، اور اس کے ایک چشمدید گواہ تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب 1861 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے، ابتدائی صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے کئی نشانات اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ 21 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور شروع سے ان کی خواہش تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو بیعت کا شرف بخشیں، لیکن چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت لینے کی اجازت شروع میں نہیں تھی، 1889 عیسوی میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے
کا حکم ہوا، بیعت لینے کی ہدایت ہوئی، تو صوفی احمد جان صاحب کے مکان میں لدھیانہ میں جب پہلی بیعت لی گئی 23 مارچ 1889 عیسوی کو، اور 40 افراد نے ابتدائی طور پر اس دن بیعت کی تھی، ان افراد میں سے حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ان کا چوتھا نمبر تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ابتدائی صحابہ میں سے تھے اور بہت ہی جلیل القدر صحابہ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے بعض اوصاف بھی اپنی کتب میں بیان فرمائے۔ تو یہ چشمدید گواہ ہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے اس نشان کو ملاحظہ کیا ہے، مشاہدہ کیا۔ تفصیل اس نشان کی مختصر طور پہ عرض کروں گا۔ اس طرح ہے کہ رمضان آگے آنے والا ہے اور رمضان میں ہی یہ نشان ظاہر ہوا تھا۔ 27 رمضان کا دن تھا اور جمعہ کا روز تھا۔ یہ بیان فرماتے ہیں حضرت صوفی حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نشان کو بیان فرمایا کہ 27 رمضان کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ اس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فجر کی نماز مسجد مبارک میں ادا کی، اور مسجد مبارک کے مشرقی جانب جو حجرہ ہے اس کے اندر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹ کر آرام فرمانے لگے اور میں ان کے ہاتھ پاؤں دبانے لگا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا اور لیٹے رہے، اور میں ان کے پاؤں دباتا رہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا بڑے سرور اور بڑے ہی ذوق کے ساتھ مجھے یہ خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم الشان احسان ہے مجھ پر کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کی 27ویں تاریخ وہ بھی مبارک دن، اور جمعہ کا دن وہ بھی ایک عظیم مبارک دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی عظیم مبارک وجود کے ساتھ میں پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مجھے ایک نشان دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں میں اسی سرور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں ٹخنے کے پاس دبا رہا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایک لرزہ طاری ہوا، اور آپ نے اپنا جو ہاتھ تھا اپنے منہ سے اٹھا کر میری طرف ایک بار دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور جاری بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا اور پھر لیٹے رہے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ٹخنے کے پاس ایک سرخی کا قطرہ مجھے نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سرخی کے قطرے پہ اپنی شہادت کی انگلی ڈالی، وہ قطرہ بالکل پھیلا ہوا نہیں تھا، جب میں نے شہادت کی انگلی اس کے اوپر رکھی تو وہ پھیل گیا۔ تو کہتے ہیں اس پر میرے دل میں قرآن مجید کی یہ آیت آئی کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں آگے دبانے لگا کمر کی طرف، تو کرتے کے اوپر بھی بعض سرخی کے نشانات مجھے نظر آئے۔ کہتے ہیں میں بہت ہی حیران ہو گیا کہ یہ نشانات کہاں سے آ گئے۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور پورے حجرے کا میں نے جائزہ لیا، ہر طرف دیکھا، دیواروں پہ دیکھا، چھت کی طرف دیکھا، لیکن کہیں بھی مجھے کوئی نشان سرخی کا نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ آ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبانے لگا۔ اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار ہوئے، تو وہاں سے اٹھ کر مسجد مبارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں میں پھر کمر وغیرہ دبانے لگا، تو اس کے بعد پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ سرخی کے نشان کہاں سے آئے؟ فرماتے ہیں پہلے تو حضور نے منع کیا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اصرار کرنے کے بعد پھر بعض مسائل کشفوں میں بعض چیزوں کا وجود پکڑنا ظاہر میں، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانے کے بعد پھر یہ واقعہ، یہ کشف جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا، اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ چنانچہ میں اس کا ایک اقتباس جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے سرمہ چشم عاریہ میں، وہ اقتباس پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کشف کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے، اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا
اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا، اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر تھے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر بھی پڑے، پس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجودی خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ کشف ہے جو سرخی کے چھینٹوں کے نشان کے طور پر جس کو ہم جانتے ہیں، اور حضرت مولوی عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چشمدید گواہ ہے۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ تفصیلات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو بیان فرمائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کرتا مجھے عنایت فرمائیں، تو حضور علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اصرار کیا لینے کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ آپ مجھ سے یہ عہد کریں کہ آپ یہ وصیت کر جائیں گے کہ جب آپ کی وفات ہوگی تو اس وقت وفات کے وقت یہ کرتا آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، ورنہ اس سے شرک پھیلنے کا امکان ہے۔ تو فرماتے ہیں اس عہد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کرتا مجھے عنایت فرمایا، اور چنانچہ حضرت عبداللہ سنوری صاحب کی وفات 1927 عیسوی میں اکتوبر کے مہینے میں ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ کرتا ان کو پہنایا گیا اور ان کے ساتھ ہی اس کرتے کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ ہے اس نشان کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ یہ جو عظیم الشان نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ توہمات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ بعض غیرز جماعت اس نشان کے متعلق یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جسمانی ساخت میں دیکھنا کس طرح ممکن ہے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ کشف میں ایک چیز کو دیکھا تو ظاہر پر اس کا اثر کیوں کر ہو گیا ہے۔ تو میں مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ان توہمات کا ازالہ اور اس کی کیا تفصیل ہے اس کے تعلق سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو وراء الورا ہے اور کسی ایک وجود میں محدود نہیں ہو سکتی، یہ تو حقیقت ہے۔ اس واسطے کہ خدا کی ذات تو جیسے کہ اللہ نور السماوات والارض فرمایا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ خواب میں یا کشف میں انسانوں پر یا اپنے اولیاء اور انبیاء پر ظاہر بھی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ الیواقیت والجواہر جو مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں، اور اسی طرح موضوعات کبیر جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے نوجوان کی شکل میں دیکھا جو بالکل جس کے منہ پر ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اور اس کے کہتے ہیں گھنے بال تھے اور پیر میں سونے کی جوتی تھی۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل نوجوان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ بعض دفعہ کسی صورت میں متمثل کر کے بھی دکھا دیا کرتا ہے، احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح سے بعض اور باتیں بھی ہیں، مثال کے طور پر حضرت سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بحر المعانی کا صفحہ 64 کا یہ حوالہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رایت و رب العزت فی المنام اعلیٰ صورت امی، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی والدہ کی صورت میں دیکھا۔ تو گیا کہ پیران پیر نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی والدہ کی شکل میں دیکھا، تو ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک محدود ہو گیا ایک وقت میں، ایسی بات نہیں، ایک جلوہ اللہ تعالیٰ دکھا دیا کرتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے کہ موضوعات کبیر میں حضرت ملا علی قاری نے بیان کیا کہ اس سے سوائے معتزلی کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بات واقعی بالکل درست ہے کہ ان حمل علی المنام فلا اشکال فی المقام، کہ اللہ تعالیٰ کو اگر خواب کی حالت میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اسی طرح سے مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جو بانی دیوبند ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایام طفلی میں
بچپن کی عمر میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کے دادا نے پھر یہ تعبیر کی کہ تم کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور بہت بڑے عالم ہوگے اور نہایت شہرت حاصل کرو گے۔ تو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھنا، جبکہ حالانکہ اللہ محدود تو نہیں ہو جاتا، لیکن خواب میں یہ نظارہ دکھایا گیا۔ تو خوابوں میں اس طرح کے نظارے دیکھنا یہ تعبیر طلب ہوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم ہونا یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یا اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا، یہ معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ چنانچہ اسی طرح لکھا ہے کہ انکا طرف المنام واجب الوجود الذی لا يقبل الصور فی صورت ویقول لک معبر المنام صحیح ما رایتا ولیکن تعویلہ کذا و کذا۔ یہ واقعید والجواہر کا حوالہ ہے، صفحہ 115 کا، کہ مطلب یہ ہے کہ تم اگر خدا تعالیٰ کو جو کسی صورت میں مقید نہیں ہوتا خواب میں دیکھو تو تعبیر بتانے والا تم سے کہے گا کہ جو کچھ تم نے دیکھا صحیح ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو گویا کہ خدا تعالیٰ کو کسی شکل میں دیکھنا، جیسا کہ مسیح السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ایک مجسٹریٹ یا جج کی صورت میں اللہ تعالیٰ بیٹھا تھا، اس نے سرخی میں قلم ڈبویا اور زائد چھڑک دیا۔ بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کیا کرتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی سیاہی لگانی ہے؟ تو یہ دراصل یہ عام انسانی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان دوات میں قلم ڈبوتا ہے، زائد سیاہی ہو تو چھڑک دیتا ہے، تو یہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ مجسٹریٹ نے سیاہی لی، اللہ کو تو علم ہے کتنی سیاہی لگنی ہے، لیکن ایک نشان دکھانا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چھڑک کے وہ نشان دکھا دیا۔ خیر ایک ضمنی بات آ گئی۔ تو بہرحال خدا تعالیٰ کی ذات کو خواب میں دیکھنا، کسی انسان کی شکل میں یا ماں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دیکھنا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے جو نہ ہو سکتی ہو۔ علماء سلف نے اس کو تسلیم کیا ہے، ہاں البتہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے تذکرۃ الاولیاء میں اب رہا یہ بات کہ سرخی کے چھینٹے خواب میں اللہ تعالیٰ نے چھڑکے، ظاہری طور پر مسیح السلام کے کرتے پہ اور عبداللہ صاحب سنوری کی ٹوپی پر بھی پڑے۔ تو اب اس بارے میں دیکھیے ایک انوار الاذکیاء ترجمہ اردو تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ 40 کا حوالہ ہے، یہ حضرت حسن بصری کا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ درج ہے کہ آپ کا ہمسایہ شمعون نامی آتش پرست تھا، یعنی آگ کی پرستش کرنے والا۔ حضرت حسن نے سنا کہ وہ سخت بیمار اور قریب المرگ ہے، آپ نے اسے تبلیغ کی اور وہ اس شرط پر مسلمان ہوا کہ حضرت حسن اسے جنت کا پروانہ لکھ دیں، اس پر اپنے بزرگان بصرہ کے دستخط ثبت کر کے شمعون کی قبر میں جب وہ مر جائے تو اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ شرط رکھی اس نے کہ ایک پروانہ جنت کا لکھ دو اور اس میں جو ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بصرہ کے ان کے بھی دستخط ہوں، تو تاکہ اگلے جہان میں گواہ رہے۔ چنانچہ حضرت حسن نے ایسا ہی کیا، مگر بعد میں خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، اس کو جنت کا پروانہ کیوں کر لکھ دیا۔ لکھا ہے کہ اسی خیال میں سو گئے، شمعون کو دیکھا کہ شمع کی طرح تاج سر پر اور مکلف لباس بدن میں پہنے ہوئے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے حضرت حسن سے کہا، حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اپنے محل میں اتارا ہے اور اپنے کرم سے اپنا دیدار دکھایا، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہیں رہا اور آپ سبکدوش ہو گئے، لیجئے یہ اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت حسن خواب سے بیدار ہوئے تو خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ خط جو آپ نے بطور پروانے کے اس کی قبر میں رکھا تھا کہ جنت کا پروانہ ہے یہ، اب کہتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا تو جو اچھا کہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ اب آپ کے اس پروانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، یہ لو اپنا پروانہ واپس۔ جب اٹھے ہیں تو کہتے ہیں وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ خواب کے جو نظارے ہیں بعض دفعہ بعض باتیں ظاہر میں بھی وجود میں آ جاتی ہیں، اس کا پرانے بزرگوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور منتخب الکلام فی تعبیر الاحلام مؤلفہ ابن سیرین و قشیریہ مصری صفحہ 100 پہ درج ہے، وہ یہ کہ عبداللہ بن جلال یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ آئے اور سفر کی تکان کی وجہ سے بھوک بھی لگی تھی اور بڑا سخت فاقہ تھا،
تو حضور اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو انہوں نے سلام کیا اور فرمایا کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں. تو چونکہ تھکان بھی تھی اور بھوک بھی تھی، مزار سے تھوڑی دور جا کر لیٹ گئے، اور جب نیند کی حالت میں دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو ایک نان دیا کہ لو بھئی تم آئے ہو، بھوکے ہو، یہ لو روٹی کھاؤ. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن جلا کہ میں نے وہ روٹی آدھی کھائی اور آدھی اپنے ہاتھ میں ہی رکھی، اور جب میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اب یہ بتائیے کہ خواب میں روٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی، آدھی آپ نے کھائی، تو وہ آدھا حصہ جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں بھی ظاہری طور پر بھی آ گیا. تو ایسے واقعات پرانے بزرگوں میں بھی ملتے ہیں. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا حضرت امام حسین کا خون مٹی پہ پڑا ہوا ہے. آپ نے وہ مٹی اٹھائی ہاتھ میں، جب بیدار ہوئے تو وہ مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بزرگ صحابہ کی زندگی میں بھی، اور اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ بعض بزرگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کشفی میں سرخی کے چھینٹے جو نظر آئے ہوئے ہیں خواب سے بیدار ہونے کے بعد، تو ایسے واقعات ہیں کہ آدھی روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں تھا. اسی طرح سے حضرت امام حسین کی شہادت کی جو مٹی تھی وہ آن وسلم کے ہاتھ میں تھی. تو ایسے واقعات جو ہے عام طور پر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ جی سرخی کے چھینٹے کیسے عمل میں آ گئے، تو یہ اصل میں اس کی کم فہمی ہے یا واقعات کا اس کو علم نہیں ہے. عام طور پر بزرگان سلف سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس نشان کے تعلق سے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق الکل نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ارواح، اجساد اور مادہ جو ہے وہ قدیم سے موجود ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ یا خدا تعالیٰ موجود ہے. تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی لکھا ہے اپنی تحریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دکھایا اس سرخی کے نشان کے ذریعہ سے کہ اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء ہے، اس کو کسی مادے کی حاجت نہیں ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، بلکہ وہ خالق ہے. اس نقطے کا بھی حضرت اقدس مسیح السلام نے بیان فرمایا ہے. ماہ رمضان میں ہی ایک عظیم الشان نشان اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے رونما فرمایا ہے، جس کی پیش گوئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. وہ ہے کسوف و خسوف کا عظیم الشان نشان. اس نشان کی تفصیل میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نشان کے اوپر پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. بہرحال اختصار کے طور پر نشانات کا ذکر ہے تو یہ ایک عظیم الشان نشان ہے جس کو ہم اس نشانات کے ذکر میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ نشان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیش گوئیوں کے عین مطابق 1894 عیسوی میں ظاہر ہوا تھا. اور جب ہم اس نشان کے پس منظر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نشان کی پیش گوئیاں قرآن مجید میں، احادیث میں اور صحف سابقہ میں، جیسے مثال کے طور پر عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں اس کی پیش گوئی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ موجود تھی. چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگے گا اور چاند اور سورج کو اس گرہن میں جمع کر دیا جائے گا. چاند کے گرہن کا ذکر ہوا اور چاند کے ساتھ پھر سورج کے گرہن کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. پھر حدیث کا خاک صاحب نے ذکر کیا تو حدیث کی ایک معروف کتاب جو امام ابو الحسن دارقطنی کی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب جو دارقطنی کے نام سے معروف ہے، حضرت امام باقر محمد ابن علی کی روایت بیان فرمائی ہے، اس کے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گا. الفاظ اس طرح ہیں: انا لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض کہ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشانات ہیں جو جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں ظاہر نہیں ہوئے. ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان، رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا. وتنکسف الشمس فی النصف منہ،
اور سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے بیچ کی تاریخ کو گرہن لگے گا، ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اور یہ دو گرہن بطور نشان کے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے آج تک ظاہر نہیں ہوا۔ عہد نامہ قدیم میں اس نشان کا ذکر یوں تھا: آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور رہ جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ پھر عہد نامہ جدید متی باب 24 آیت 29 میں اس کا یوں ذکر تھا: اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو امت کے بزرگان تھے انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس نشان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نشان کے طور پر، ان کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ حضرت شیخ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اس نشان کے بارے میں فارسی میں فرماتے ہیں: ماہرہ، یہ ان کی پیشگوئی کے مولانا اسماعیل شہید صاحب نے اپنی کتاب اربعین فی احوال المہدیین میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: ماہرہ روح سیاہ می بینم، مہرہ دل فغار می بینم، الف ہے میم دال می خوانم، نام نامدار را می بینم۔ چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں، سورج کا دل زخمی دیکھ رہا ہوں، کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ نام اس امام کا احمد ہوگا۔ اسی طرح سے بے شمار کتب میں بزرگان امت نے، بزرگان دین نے اس نشان کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ نشان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کے وقت ظاہر ہوگا اور اس کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہوگا۔ چنانچہ اس نشان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ابھی حدیث میں نے پیش کی، تمام تفصیلات بیان فرمائی تھی۔ فرمایا کہ یہ نشان، ایک تو 2 نشان ہوں گے اور دونوں رمضان میں ظاہر ہوں گے۔ چاند کو گرہن لگے گا اور چاند کی گرہن کی تاریخ بھی معین طور پہ بیان فرمائی۔ سورج کو گرہن لگے گا اور سورج کے گرہن لگنے کی معین تاریخ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر یہ فرمایا کہ انا لمہدینا، یہ ہمارے مہدی کے لیے نشان ہے، اور اس طرح مہدی کا، امام مہدی کا موجود ہونے کی طرف اشارہ بیان فرمایا۔ اور پھر ایک نہایت ہی عظیم بات یہ بھی بیان فرمائی کہ گرہن تو لگتے رہے ہیں، پہلے بھی آگے بھی لگیں گے، لیکن بطور نشان کے یہ کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ دونوں گرہن صرف امام مہدی کی صداقت کے لیے، امام مہدی کے صداقت کی دلیل کے طور پر یہ نشان ظاہر ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1894 عیسوی میں یہ نشان عین انہی تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، جنہوں نے امام مہدی اور مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ان کی صداقت کے لیے ظاہر فرمایا۔ ہماری جماعت کے ایک نہایت ہی جید عالم گزرے ہیں، محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد الدین صاحب مرحوم مغفور۔ وہ علم فلکیات کے ماہر تھے اور شعبہ فلکیات، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ فلکیات کے صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں تحقیقات کی ہوئی ہیں۔ خلاصتاً ایک بات کا ذکر کروں گا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر 1894 تک یہ نشان، یہ گرہن اس طرح 109 بار ظاہر ہوا ہے، اور 2-3 بار انہی تاریخوں میں بھی ظاہر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن 1894 کا جو گرہن تھا وہ واحد ایسا گرہن تھا جو قادیان سے نظر آیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اولی لیلۃ والی بات تھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے گا، اور اولی لیلہ میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ رات کے پہلے حصے میں لگے گا۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز تھی یہ صرف 1894 والے نشان میں ظاہر ہوئی کہ ایک تو قادیان سے نظر آیا، اور اول لیلہ والی بات بھی اسی کے اندر موجود تھی۔ اور اسی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت ہی شدت کے ساتھ قسمیں کھا کر اس نشان کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور چیلنج دیا لوگوں کو کہ بتاؤ کسی کے لیے یہ نشان ظاہر ہوا ہے تو میرے سامنے اس کی مثالیں پیش کرو۔ وقت کم ہے، کچھ اقتباسات تھے جو پیش کرنے تھے، لیکن وقت کم ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانات ظاہر فرمائے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کا پروگرام اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دونوں بزرگان کا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، تو یہ مہینہ بھی مجاہدات کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کا مہینہ ہے۔
تو میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی اور آپ کے نشانات کے تعلق سے اس مہینے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو بلکہ تمام دنیا کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی طرف رہنمائی کرے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام کا وہ دن جلد ہم سب کو دکھلائے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 118 سے لیا ہوا اقتباس ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانات اور معجزات آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے ہم اپنی سیریز کے آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ 5 جولائی 2014 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالعلوم سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا